بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، لا خلابہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ آج اس کے بارے میں خاص گفتگو کروں گا۔ محترم دوستو، پہلے وہ حدیث مبارکہ سن لیتے ہیں جس میں لا خلابہ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ محترم دوستو، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ توجہ سے سنیے گا، آپ کو یہ حدیث مبارکہ سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے: عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رجلا ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یخدع فی البیوع فقال اذا بایعت فقل لا خلابہ۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں لا خلابہ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، جب تم خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو تو اس وقت یہ کہہ دیا کرو لا خلابہ، لا خلابہ۔ دین میں فریب کے لیے گنجائش نہیں ہے، دین میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ تو محترم دوستو، یہ تھی وہ حدیث مبارکہ اور اس میں لا خلابہ کا لفظ آیا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی مکر و فریب نہیں چلے گا۔ اب یہ سنتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا۔ تو محترم دوستو، اس کے بارے میں بزرگان دین اولیاء کرام فرماتے ہیں، لا خلابہ حدیث مبارکہ کا لفظ ہے۔ اگر اس نیت سے پڑھا جائے کہ یہ حدیث مبارکہ کا لفظ ہے تو آپ کو اس کے پڑھنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ جس مقصد اور جس حاجت کے لیے بھی پڑھنا شروع کریں گے، کاروبار کے لیے پڑھنا شروع کریں گے، قرض اتارنے کے لیے پڑھنا شروع کریں گے، شادی کے لیے پڑھنا شروع کریں گے، آپ جس مقصد حاجت کے لیے اس لفظ کو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ اس لفظ کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے ہر وقت اس کو پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ نے لا خلابہ، لا خلابہ پڑھتے رہنا ہے۔ اور میری بہنیں، ناپاکی کے دنوں میں اس کو نہ پڑھیں، اور جب اس لفظ کو پڑھنا شروع کریں، نیت کر لیں کہ آپ کس مقصد کے لیے اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس لفظ کی برکت سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، بے شمار فوائد، برکات آپ کو ملیں گے۔ اور جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں اور حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔